اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے پوری انسانیت، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا۔ اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا۔ اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا، اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دی اللہ نے۔ ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے جانے دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ذات کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا تقوی پھر تم اختیار بھی کرو۔ یہ صرف ایک زبانی کلامی جملہ نہ ہو، جس طرح ہمارے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں جی وہ جیڑی رات قبر ہی جی وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ قبر ہی نہیں، تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے تم قبر کی تیاری بھی شروع کر دو۔ نہیں، یہ جملے وہ بدماش اور گنڈے بول رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی لائف چینج بھی نہیں ہوتی۔ ہونا تو چاہیے اس کے بعد پھر وہ لائف بھی اس طریقے سے گزارے نا کہ آج کی رات اگر قبر میں چلے گی تو میں اللہ کو منہ بھی دکھا لوں۔ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، ایک علمی شہوت ہے، کوئی پوری کر لے، جب تک پریکٹیکلی آپ اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے۔ تقوی، یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے بنائے ہیں، ان کی بھی پاسداری کرو۔ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے، رحمی رشتوں کا، یعنی یوٹرس رحم کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے
صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ دوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اندر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ماں کے جی داڑھی مڈا دے رہی تھا میں دودھ نہیں بخشاں گی۔ یہ کتنی متکبر مائیں ہیں جو یہ جملہ بولتی ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھو کہ بھئی تم نے خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر۔ ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں اور پھر وہ اکسائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں جہاں پہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلنے کا حکم دے۔ دنیا معروف طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہے، بت پرست ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرو، وہ حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں، نان و نفقہ بھی دینا ہے اور اسی طریقے سے بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروانا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن جہاں وہ کہیں پر آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں، کئی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ نقاب نہ کرو ورنہ تمہارے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اندازہ کریں۔ تو جن بے پردہ عورتوں کو اچھے رشتے مل گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی ہیں؟ ان کی طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا کا تو پتہ نہیں کہ کیا بھروسہ کب موت آ جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو، بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اس کے فوراً بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے حقوق کی بات شروع ہو گئی ہے۔ پہلے نمبر پر یتیموں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور تم پیچھے سے جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کے مال پہ قابض ہو جاؤ، نہیں، کفالت کرو لیکن ان کا مال ان کو ان کا حصہ دو، اور ردی مال دے کر اچھا مال نہ حاصل کر لو ان سے۔ یعنی اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ایک بھائی مر گیا ہے، دوسرے بھائی نے کہا کہ اچھا اب وراثت تقسیم ہونی ہے تو یہ تو میں یعنی اب مال میں سے اچھا مال اپنے پاس رکھ لوں، برا اس کو دے دوں، یہ کام نہیں کرنا۔ اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر، یعنی اب آپ کے میں تو اس نے سلوک بھی کر رہا ہوں، چلو میں بھی کچھ تھوڑا بیچ میں سے لقمہ لے لوں۔ اس میں ایک درجے کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گی کہ اگر کوئی غریب ہے نا تو بقدر ایفرٹ وہ لے سکتا ہے، وہ بالکل بھی فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جو بندہ غریب نہیں ہے وہ اس طرح نہیں یتیم کا مال لے سکتا۔ بے شک یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کا مال جو ہے وہ اچھا مال اپنے پاس رکھ کے ردی مال وراثت میں اسے دے دے، یا اس کے مال میں سے تھوڑا بہت کھا لے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ پھر یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں تم نے کرنا،
ہوتا یہ تھا کہ اگلے زمانوں میں لوگ یتیم بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتے تھے کہ چلو اس بچی کی پرورش کرتے ہیں، یہ بڑی مالدار ہے، جب یہ جوان ہوگی تو پھر میں اس سے شادی کر کے اس کے مال کا میں مالک بن جاؤں گا۔ یہ عرب میں کلچر تھا۔ یا کوئی غریب بچی تھی، اس کی پرورش کی اور نیت یہ رکھی کہ چلو اس کے عوض میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور حق مہر دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو پال کے بڑا کیا ہے۔ تو اس طرح وہ ان کے مال، ان کو حق مہر بھی نہیں دیتے تھے یا ان کی جائیداد دبا لیتے تھے۔ تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا، انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں، تو پھر ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا، پس نکاح کرو ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، عورتوں میں سے 2-2 3-3 4-4۔ یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ 2-2 کو جمع کر کے 4 کیا، 3-3 کو جمع کر کے 6 کیا، 10 ہو گئی، اور 4-4 کو جمع کر کے 8 کیا اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں، یہ عربی لنگوسٹک ہے۔ تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا، اس کا مطلب ورنہ تو اللہ نے 18 ڈائریکٹ ہی کہہ دینا تھا، تو اللہ نے مارا ہے 2-2 کر لو، چلو 3-3 کر لو۔ اب اس کا 3-3 اگر میں کسی کو یار چلو یار 2-2 ہی لے لو تسی، اگر میں کہوں یار کھجوریں بانٹ رہے ہیں ایک ایک اور میں کہوں یار چلو 2-2 لے لو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو 4-4 دینی ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ 2-2 ساروں کو دیجیے۔ میں کہوں یار چلو 3-3 لے لو، 3-3 لے کا مطلب یہ ہے کہ 6-6 لے لو، نہیں، سب کو 3-3 دے دو۔ تو یہ وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو، 2 3 اور 4، یہ حد لگا دی۔ لیکن ساتھ ہی کہا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، انصاف کر سکو پھر 4 تک کی اجازت ہے، اور یہ 4 ایک وقت میں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ 5ویں نہیں شمار ہوگی، وہ 4تھی ہوگی۔ ایک وقت میں 4 کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو۔ یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں، اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ۔ اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے، عام عوام الناس، ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ۔ تو اب ان کا 2 ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں، وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں۔ خیر، اب یہ سلسلہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے۔ اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھی یہودیہ تھی، اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی الاسلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا، اور ام المومنین بن گئی۔ تو نبی الاسلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے۔ تو آج یعنی یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں، یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو، تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اگر ان کی ایک نبھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے، پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے۔ لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں، اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی اسلام کی
زیادہ ازواج کی تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھیں. ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے, دین کا کام کرنے والا ہے, وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پٹ سے آپ ہی گھر پڑا رہے گا, اس نے کام خاک کرنا ہے. تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے. باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا عورت کو, اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہیں اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا, جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے. وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے. اور مجھے تو یہی حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو عقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1, اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے بس. لڑکے کی طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے, لڑکی کی طرف سے 1 ہے. پھر جنگوں کے اندر, ایکسیڈنٹس کے اندر, پبلک گیدرنگز کے اندر عورتیں تو بہت تھوڑی مرتی ہیں, تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. صرف ایک ملک ہے انڈیا, اور وہ اس لیے کہ آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگنینسی میں ضائع کر دیتے تھے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے. 3000 ظاہر ہے جی, 1 ارب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی, اب تو بڑھ چکی ہے ان کی, تو 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ BBC کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا, اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس, میں تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں, یہ احمد دیدار صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے, اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے 20 سال پہلے کے فگرز ہیں, اب تو اس سے زیادہ ہوں گے, کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. انگلینڈ میں 40 لاکھ, جرمنی میں 50 لاکھ, رشیا میں 90 لاکھ, آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کی. تو اب یہ 2 آپشن ہے, یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں, یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آلریڈی کو بیوی ہو. ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے, تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا, لیکن میں لاجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے, سوشل ویلیوز کے اندر, تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے. اچھا یہ بات کہتے ہیں قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو. سر قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو, قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو. 4 کی اجازت دی گئی ہے. اس معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی, ان کو کم کر کے 4 پہ لے کے آئے. حکم 1 کا ہے, 4 کی اجازت ہے, 4 کرنے کا حکم نہیں ہے کہ گنتی 4 کی پوری کرنی ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.